أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، بہت لمبے وقفے کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال جواب کی مجلس ہے، بہت لمبا زمانہ ہو چکا ہے، یہ مجلس موقوف تھی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے۔ جو سوالات آ رہے تھے ان کا الحمدللہ انفرادی طور پر جواب دیا جا رہا تھا، تو آج بھی جو ہے کچھ سوالات ہیں اور یہ سوال جواب کی مجلس پھر سے جو ہے شروع ہو رہی ہے۔ پہلا سوال آج کا ہے، سوال کرنے والے کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم ایک گھر میں کرائے پر رہتے ہیں، گھر کا مالک ہمارے کھانے پینے رہن سہن کو دیکھ کر کرایہ بڑھا دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو شریعت کے روح سے اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی گھر جس آدمی کا ہے اس کو اختیار ہے کرائے بڑھانے نہ بڑھانے میں۔ وہ جو ہے کچھ مدت کے بعد جو ہے کرایہ بڑھا سکتا ہے، اور اس کی مقدار بھی کوئی جو ہے شریعت کے اندر متعین نہیں ہے، عرف کے اوپر رہتا ہے کہ اس علاقے میں جو کرایہ عام طور سے چل رہا ہے اسی حساب سے کرائے کو بڑھایا جائے گا۔ اس پہ کوئی جو ہے ناجائز والی حرام والی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی آدمی کے کھانے پینے رہن سہن اور کپڑے اور اس کی جو ہے زندگی لائف سٹائل دیکھ کر گھر کا مالک اگر کرایہ بڑھا دیتا ہے تو یہ ناانصافی والی بات ہے، ظلم ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو کہ ایک عام عادت رہتی ہے کہ اتنے دنوں کے بعد کرایہ بڑھایا جاتا ہے، اگر وہ اس حساب سے کرایہ بڑھایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں، کوئی مذائقے والی بات نہیں، اس طریقے سے کرایہ بڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب، نماز سفر میں جانے کے بعد کتنے دنوں کا سفر کرنے کے بعد نماز قصر ہوتی ہے؟ یعنی کہ پوچھنے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سفر میں جاتے ہیں، جانے کے بعد قصر کب تک رہتی ہے اور اتمام ہم کو کب سے کرنا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے اندر جتنی مقدار متعین ہے کلومیٹر کے حساب سے، اس سے اگر پار ہو جاتے ہیں اور ارادہ ہمارا 15 دن سے کم کا ہے تو پھر ہمارے اوپر نماز قصر ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت والی فرض نماز جو ہے وہ 2 رکعت بن جاتی ہے، اور 2 رکعت والی 1 رکعت نہیں ہو سکتی، 3 رکعت والی بھی 2 رکعت نہیں ہوتی، صرف قصر جو ہے 4 رکعت والی نماز میں ہوتی ہے۔ اور اس کی لیے جو ہے متعین کر دیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ 15 دن کے اندر اندر ہو تو نماز قصر ہے، 15 دن سے باہر یعنی 15 دن سے اوپر 16 دن کسی نے جو ہے نیت کر کے سفر شروع کیا ہے تو اب وہ آدمی قصر نہیں کرے گا بلکہ نماز مکمل پڑھے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب، بال اور ناخن کب سے کاٹنا منع ہے اور کب تک نہیں کاٹ سکتے، اور اسی طریقے سے یہ حکم کیا ضروری ہے؟ تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، تو ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے تو بال اور ناخن کاٹنا اس آدمی کے لیے جو کہ جانور کی قربانی دینا چاہتا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بال اور ناخون کی بھی قربانی دینا چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مستحب ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، اپنے بال اور ناخون ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ کاٹے۔ کب تک؟ عید کی نماز ہونے تک۔ عید کی نماز اگر ہو جائے تو اب جو ہے بال اور ناخون کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ بھئی بال اور ناخون نہ کاٹنا جو حکم دیا گیا ہے، استحبابی حکم ہے، یہ حکم قربانی کے اوپر موقوف ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، لیکن بہت شوق سے سر کے بال اور اسی طریقے سے ناخون سب کاٹتے ہیں، اصل کو چھوڑ کر فرع کو لے لیتے ہیں۔ اصل جانور کی قربانی ہے، اس کو چھوڑ دیے بال اور ناخن قربان کر رہے ہیں، تو یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی جانور کی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بال اور ناخن بھی قربان کریں تو یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن بال اور ناخن قربان نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، یہ صرف استحبابی حکم ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر قربانی کر رہے ہیں ہم، اس کے ساتھ جانور کی قربانی کے ساتھ بال اور ناخن کی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بال اور ناخن ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ کاٹے اور عید کی نماز کے بعد کاٹیں تو اس میں ہم کو نیکیاں ملیں گی۔ اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو کوئی گناہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے، سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب تکبیر تشریق کب سے پڑھنا ہے اور کب تک پڑھنا ہے؟ تو تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک رہتی ہے، 5 دن ایام تشریق ہیں۔ ان ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا زور سے مرد پر واجب ہے، عورت پر آہستہ۔ یہ اب 9 ذی الحجہ کب سے شروع ہو رہی ہے؟ تو آسان حساب ہے، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور آج دن ہے جمعرات، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو دن کون سا ہوگا؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات۔ اگلے جو ہیں جمعہ کے دن، اب یہ جمعہ جو آ رہا ہے یہ نہیں، اس کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کے فجر کی نماز سے لے کر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کے دن عصر کی نماز تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے واجب، عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے، سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی کسی مجبوری کے بغیر حمل گرانا چاہے تو حکم کیا ہے؟ اگر گرا دیا تو شریعت اس سے کیا کہتی ہے؟ حمل گرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، یعنی کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حمل شریعت کے اندر مجبوری کے درجے میں گرا سکتے ہیں۔ مجبوری کیا ہے کہ بھئی کوئی حکیم یا پھر جو ہے ماہر ڈاکٹر جو ہے یہ کہہ دے کہ بچے کی ولادت سے یا بچے کے حمل قائم رہنے سے ماں کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ماں کی جان کو خطرہ لاحق ہے، ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے گی، یا پھر جو ہے بچہ جو ہے بہت ہی کمزور پیدا ہو جائے گا، اس طریقے کی کوئی مجبوریاں ہیں تو اسی مجبوری میں حمل جو ہے گرا سکتے ہیں۔ لیکن بچہ کمزور پیدا ہونے کا جو اندیشہ رہتا ہے اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ بچے کو جنم دے دے، بچے کی ولادت ہو جائے، اس کے بعد اگر بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے حمل گرانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔
لیکن شریعت جو ہے ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھئی بغیر مجبوری کے حمل گرانا گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی گراتا ہے شوہر اور بیوی دونوں پر سچے دل سے توبہ استغفار ضروری ہے. توبہ استغفار نہیں کرے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اسی طریقے سے چھٹا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب قربانی مسلمان پر کب واجب ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے 5 شرائط ہیں. ایک شرط تو مسلمان ہونا ہی ہے. مسلمان کے علاوہ 5 شرائط ہیں. پہلا شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مسافر نہ ہو، مقیم ہو. دوسرا بالغ ہو. تیسرا عقل مند ہو. اور چوتھا آزاد ہو. پانچواں صاحب نصاب ہو. یہ 5 شرائط جس مسلمان کے اندر پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہے. کیا کیا ہے؟ ہر اس طریقے سے سمجھیں کہ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو آزاد ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو اور مقیم ہو اور اسی طریقے سے صاحب نصاب ہو. یہ 5 شرائط جس مسلمان کے اندر پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہے. اب اس کا جو ہے تفصیلی مسئلہ جو ہے انشاءاللہ آگے کبھی جو ہے کسی ایک ویڈیو میں عرض کروں گا. اور ایک مسئلہ ہے کہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایسی کمپنی جو کہ سود کا لین دین کرتی ہے اس کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے؟ تو سود کا لین دین کرنا یہ تو ناجائز ہے، معلوم ہم سب کو. اور سود کے بارے میں گواہ بننا، سود کے معاملات کو لکھنا یا سود کے معاملات کو گواہ بننے یا لکھنے میں مددگار بننا، یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. اب جو کمپنی سود کا لین دین کرتی ہے تو اس کمپنی میں جو بھی مسلمان جاب کرتا ہے ان میں سے کسی نہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ پہ رہتا ہے. یا تو خود سود کا لین دین کرتا ہے یا پھر جو ہے اس معاملے کو لکھتا ہے یا پھر جو ہے لکھنے والے کے اور لینے والے دینے والے کے لیے گواہ بنتا ہے. تو اس طریقے سے ایسی کمپنی جو کہ سود کا لین دین کرتی ہے چاہے وہ فائنانس کمپنی ہو یا کوئی دوسری بھی ہو، تو ایسی کمپنی میں سود کا لین دین ہوتا ہے تو ایسی کمپنی میں نوکری کرنا، جاب کرنا، ملازمت کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت اس میں یہ ہے کہ اس کمپنی میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ سود سے اس کا کوئی لین دین نہیں، سود سے کوئی تعلق نہیں اس کا. نہ تو وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے سود کا لین دین کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے اس پر گواہ بنتا ہے، سود کے معاملات کو لکھتا ہے یا لکھنے والے یا گواہ بننے والے کے مددگار بنتا ہے. ایسے کسی بھی معاملے میں اس ڈپارٹمنٹ کا دخل نہیں ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ میں مجبوری کے درجے میں ہم جو ہے ملازمت کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس میدان کو چھوڑے، اس پلیٹ فارم کو چھوڑے، اس کمپنی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کمپنی میں جاب کریں، بہتر ہے. اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے جب بھی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو بہت ہی زور پر رہتا ہے. کیا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ بھئی بھینس اور بھینسا یعنی کھلگا ان دونوں کی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ دیکھنا ہے کہ اونٹ اور اونٹنی کا ذکر قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ہے. صرف اونٹ کا ذکر آتا ہے، اونٹنی کا ذکر نہیں آتا. اور اسی طریقے سے گائے کا ذکر آتا ہے، بیل کا ذکر نہیں آتا. اور اسی طریقے سے غنم کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ بکرے کا ذکر آتا ہے. اور اس میں 4 قسم رہتے ہیں، ان 4 میں سے الگ الگ جو ہے کسی کا ذکر نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ، اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی اونٹ بول کر اونٹنی بھی مراد لی جا رہی ہے اور گائے بول کر
बैल मुराद ली जा रही है और इसी तरीके से बकरा कहकर चारों जानवरों को जो है मिलाया जा रहा है। तो इसी तरीके से गाय बोलकर गाय की एक किस्म क्या है, भैंस है और भैंसा खुलगा है, उसको भी जायज कहेंगे। अब इसमें जो एक बात ये जो है समझने की जरूरत है कि भाई कुर्बानी के लिए हर वो जानवर जायज है जो कि हलाल हो, पालतू जानवर हो और चरने वाला जानवर हो। ये जो है जरूरी है, यानी कि चौपाया, चार पैरों वाला। दूसरी शर्त क्या है, चरने वाला हो, मुंह से चरने वाला। और इसी तरीके से तीसरी जो शर्त है वो है हलाल भी हो। ये अगर तीन शरात पाए जाते हैं तो फिर वो जानवर कुर्बानी के लिए जायज। अब इसमें देख लें कि ऊंट, ऊंटनी चार पैरों वाले, और इसी तरीके से शरीयत में हलाल, और इसी तरीके से चरने वाले। और गाय, बैल, भैंस और भैंसा यानी कि खुलगा, ये चारों जानवरों को देखें। बकरा, बकरी, इस पे जो है चाहे छेला हो, छेली हो, पोटला हो, मेंढी हो, दुम्बा हो, कोई भी हो, ये पूरे जानवर जो हैं चार पैर वाले और हलाल हैं और मुंह से जो है चरने वाले और पालतू जानवर हैं, घरों में रखकर इसको पाला जाता है। तो ये जो है जानवर हैं, इसके लिए जो है शराइत है। अगर ये शराइत पाए जा रहे हैं तो फिर वो जानवर कुर्बानी के लिए जायज है। अब भैंस को और भैंसे को देख लें, पालतू जानवर है, घरों में पाला जाता है, चार पैर वाला है और इसी तरीके से चरने वाला जानवर है, हलाल जानवर है, चार शराइत पाए जा रहे हैं, तो इसलिए वो जानवर हलाल है। और बहुत सारे लोग जो है, मैं माजूरत के साथ ये मसला अर्ज कर रहा हूं कि गैर मुक़ल्लिदीन हजरात जो है इसके ऊपर एतराज करते हैं कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भैंस और खुलगा नहीं था तो इसलिए उसकी कुर्बानी नाजायज है। अगर इस हिसाब से सोचेंगे तो फिर आज के जमाने में हमको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में वो चीजें नहीं थी। तो जो चीजें अल्लाह के नबी की जिंदगी में नहीं थी उनमें से हर चीज को नाजायज नहीं कहेंगे। हमारे लिए चार चीजें, कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, और हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर, हदीस के अंदर हमें नहीं मिलता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इजमा से ताल्लुक रखती हैं और क़ियास से ताल्लुक रखती हैं। तो इसलिए भैंस और खुलगा जायज जानवर है। अगर इसकी तहकीक और आप चाहते हैं तो मैं इंशाअल्लाह और भी तहकीक पेश कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे गैर मुक़ल्लिद उलमा हैं जो कि भैंस और खुलगे को जायज कहते हैं, जैसा कि हजरत अल्लामा सनाउल्लाह साहब अमृतसरी रहमतुल्लाहि अलैह, तो ये इनका जो है एक कौल है कि गाय के किस्म में अगर भैंस को और भैंसे को देखेंगे तो फिर उसकी कुर्बानी जायज है, और इसके जायज होने में किसी तरह की अब दलील की जरूरत नहीं है। तो फिर जो है हम भैंस को और भैंसे को गाय की किस्म ही मानकर उसको जायज कहते हैं। तो इसलिए भैंस और खुलगा दोनों भी जायज हैं और खुशी से हम जो है इसकी कुर्बानी दे सकते हैं। अगर कोई कुर्बानी दे, कुर्बानी अदा हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई मकरूह हो जाए या नाजायज हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो है आज के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने दे दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को शरीयत मुतहरात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की और सही रुख पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।